معزز حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہاں سے دوسرے رکوع کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ گزشتہ یعنی پچھلے درس میں، لیکن اس سے پہلے تو ہمارا الحمدللہ عرس کا تھا، اس سے پچھلے درس میں ہم نے سورہ مومنون کی ابتدا کر دی تھی اور ایک رکوع کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے رکوع کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور عرس کے حوالے سے الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارا عرس کا پروگرام دیکھا گیا اور لوگوں نے الحمدللہ بہت پسند کیا اور بہت لوگوں نے فیض حاصل کیا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہمارے احباب نے جتنی بھی انتظامیہ تھی انہوں نے مل جل کر بہت محنت بھی کی الحمدللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنت کو قبول فرمایا اور پروگرام جیسا ہم چاہ رہے تھے الحمدللہ اسی انداز میں بہتر طریقے سے پوری دنیا نے دیکھا الحمدللہ رب العالمین۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دوسرے رکوع کی ابتدا ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 23 سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے رکوع کی ابتدا میں سیدنا نوح علیہ السلام کے قول کی طرف اشارہ فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ اس سے پچھلی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ مختصر یہ کہ یہاں پر جو پچھلا رکوع تھا تو اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی علامتیں بیان فرمائی، اور ان میں جو آخری علامت تھی وہ فرمایا کہ علیہ وعلی الفلک تحملون، ان چوپایوں پر اور کشتی پہ تم لوگ سوار کیے جاتے ہو۔ تو رکوع کے آخر میں کشتی کا ذکر تھا، تو نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی کشتی آتی ہے، تو اس لیے کشتی کے حوالے سے نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور رسولوں میں پہلے رسول ہے سیدنا نوح علیہ السلام۔ اور اس کے علاوہ توحید کی ان نشانیوں سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تھا، جس میں انسان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، کتنے سٹیجز اس پہ گزرتے ہیں۔ تو چونکہ نوح علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے یہ آدم ثانی کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں بھی تمام انسانوں کو مٹا دیا گیا تھا طوفان نوح میں۔ پھر نوح علیہ السلام نے ان کو الگ بسایا، پھر سے انسانیت کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو یوں بھی ان کو ایک مناسبت ہے ان کے واقعے کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا اور اس میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا اپنی قوم کے لوگوں کو، اور فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو جو کہ ان کی قوم کے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے اور مختلف بزرگوں کے انہوں نے بت بنا لیے تھے، تو ان کی عبادتیں کرنے لگ گئے تھے، عقیدت میں ان کو سجدے کرنے لگ گئے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو ان کی عبادتوں سے نکالیں۔ تو اس پر سیدنا نوح علیہ السلام نے وہی بات کی جو تمام انبیاء اپنی قوموں کو بتاتے ہیں کہ اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے، اور تم اللہ کے عذاب سے ڈرو کیونکہ شرک ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ اور شرک کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو بخش دے گا، یعنی مراد یہ کہ باقی تمام گناہوں پہ انسان توبہ نہ بھی کرے تو اللہ نے فضل فرمایا تو بخش دے گا۔ شرک ایسا گناہ جب تک کہ سچے دل سے توبہ نہ کرے اور اسلام قبول نہ کرے معاف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم ڈرتے نہیں ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کی عبادتیں کرنے لگے ہو۔
تو یہ صرف نوح علیہ السلام کی قوم سے خطاب نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے انسانوں سے خطاب ہے۔ آج ہمارے زمانے میں بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اور یوٹیوب پر آپ کو ویڈیو نظر آ جائیں گی، کتنے لوگ ہیں جو معاذ اللہ انسانوں کو سجدے کر رہے ہیں، اپنے لیڈروں کو سجدے کر رہے ہیں، اور جو چیز پسند آتی ہے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سجدہ اگر وہ عبادت کا کیا تو کفر کیا اس نے، اور سجدہ تعظیمی کیا تو حرام کیا۔ اور ایسے ہی لوگ جو اس قسم کے گناہوں میں ملوث ہیں، وہ بڑے بڑے جناب شخصیات بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، عاملین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شرک اور کفر اور حرام سے امت مسلمہ کو بچائے جس میں پچھلی امتیں گرفتار ہو گئی تھی۔ تو اب جب نوح علیہ السلام نے لوگوں کو توحید الہی کی دعوت دی، فقال الملأ، تو قوم کے سرداروں نے کہا، کون سی قوم؟ الذین کفروا من قومہ، جو نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کے سرداروں نے کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم، کہہ رہے یہ جو نوح علیہ السلام ہے یہ تو تمہارے جیسے ایک بشر ہیں، یرید ان یتفضل علیکم، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بن جائے۔ یعنی اب جو قوم کے سردار ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود بنا لیں گے، تو پھر جو ہماری مطلق العنانی ابھی جاری ہے، جس طرح ہم لوگوں پر حکومتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا، لوگوں سے اپنی عبادتیں کروا رہے ہیں، سیاہ سفید جو چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں، پھر وہ ہم نہیں کروا سکیں گے، اور پھر ہم بھی ایک عام انسان کی طرح ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے نا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی رہا بندہ نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اب یہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کا بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر اسلام کو مان لیا، اسلام کی تعلیمات کو مان لیا، تو پھر تو ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تو اب ڈائریکٹ اسلام کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ اس بندے کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں اس بندے میں تو یہ عیب ہے، اس بندے میں تو یہ عیب ہے، اس بندے میں تو یہ برائی ہے، اس بندے میں تو یہ برائی ہے، اور کچھ نہیں تو اس نے جناب پیسے کھا لیے تھے، اور اس نے جو ہے فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اس نے تو تقریر میں گالی بک دی تھی، اس نے تو یہ کہہ دیا تھا، یہ تو لیڈر بننا چاہتا ہے، یہ سب کو ہٹا کے خود سامنے آنا چاہتا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں پھر قوم کے اندر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ قوم سچائی کے پیغام کو قبول نہ کرے، اور ان کی جس طرح پہلے عبادت کر رہی تھی وہ قوم بھی اسی طرح ان کی عبادت ہمیشہ جاری رکھے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، سرداروں نے بھی یہی کہا کہ ارے بھائی یہ تو تم جیسے ایک بشر ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ خود بڑے بن جائیں، وہ یہی چاہتے ہیں۔ تو اب بھی کوئی حق بات کہے یہ انسانوں کی عبادت کرنے والوں سے، یہ پتھروں کی عبادت کرنے والوں سے، مخلوق کی عبادت کرنے والوں سے، تو وہ بھی اس قسم کے الزام لگاتے خود بڑا بننا چاہتا تھا نا، اس لیے یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو لوگوں کو صحیح بات سے پھیرنے کے لیے پھر مختلف قسم کے اس قسم کے بہانے تراشتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اب یہ سردار کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ نوح علیہ السلام تو صرف بڑا بننے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، اس نے فرشتے کیوں نہیں بھیجے؟ فرشتے بھیج دیتا تو سارا معاملہ کلیئر ہو جاتا، اور اللہ تو بھیج سکتا فرشتے، پھر ہم جیسے انسان کو کیوں بھیج دیا؟ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے تو یہ اپنے اگلے باپ داداؤں میں بھی نہ سنا۔ یعنی نوح علیہ السلام جس طرح اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں، تو کہہ رہے نہیں یہ تو ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی یہ بات کبھی نہیں سنی،
کہ خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اب اس کے بارے میں وہ اتنی حیرانگی پیدا کر رہے ہیں، اتنا کھل کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ عوام سوچنے کے لیے پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ جو حق کی دعوت دے رہا وہ سچا ہے یا یہ جو دعوت دے رہے ہیں سچے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے زمانے میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے عزیزان محترم، کہ جب حق بیان کرنے والا حق کو بیان کرتا ہے تو لوگ پھر اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں یہ تو لیڈرشپ چاہتا تھا، یہ تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ اور اگر واقعی حق کی بات ہوتی تو پھر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جناب کوئی مفتی اعظم پاکستان ہے اور کوئی محدث اعظم ہے، کوئی ہے کوئی، انہوں نے تو یہ بات نہیں کی، یہ آدمی کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اس قسم کی پھر بہانے بازیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہم نے تو ایسی بات کبھی پہلے سنی بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے طریقوں کو بیان کر رہا ہے کہ کس طرح کے حق کی دعوت کو یہ لوگ رد کرتے ہیں، اور اسی طرح جو 2 نمبر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس قسم کے بہانے کر رہے ہوتے ہیں۔ کہا نہیں جی اگر یہ غلط ہوتا تو اتنے لوگ علاج کے لیے آ رہے ہیں ان کے پاس، اتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر فائدہ کیسے ہو رہا ہے اگر یہ اللہ کے ولی نہیں ہے اور یہ غلط کام کر رہے ہیں؟ تو اب اس قسم کے باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ فائدہ ہو جانا مریضوں کو، یہ تو ہنود بھی اپنے لوگوں کو دم کر رہے ہیں، عیسائی بھی اپنے لوگوں کو دم کر رہے ہیں، یہودی بھی اپنے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کے حق ہونے کی دلیل ہو گئی۔ حق ہونے کی دلیل تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ کما حقہ عمل پیرا ہے یا نہیں ہے، شریعت مطالعہ کے مطابق پورا اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، پھر چاہے کوئی کرامت ہو یا نہ، وہ کامل ہے۔ وہ فرمایا کہ ان ہوا الا رجل بہ جنہ۔ اب جو کافروں کے طریقے ہوتے ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، فرما رہا کہ پھر وہ لوگ ان سرداروں نے اپنے قوم کو نوح علیہ السلام سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ بات بھی کہی، ارے یہ تو ایک آدمی ایسا آدمی ہے کہ جس کو پاگل پن ہو گیا، جس کو دیوانگی ہو گئی ہے، یہ دیوانگی میں ایسی باتیں کر رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس قسم کے الزام میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح ہمارے زمانے میں بھی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جب کہا گیا من سب نبی فقتلوہ، تو اس کے اوپر لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، نہیں یہ تو اسلام کی تعلیمات نہیں ہے اور یہ اور وہ، اس قسم کے پھر ہیلے بہانے گھڑنا شروع کر دیے۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتربصوا بہ حین، فتربصوا بہ حتی حین، تو کچھ زمانے تک اس کا انتظار کیے رہو۔ یعنی یہ سردار جو اپنے کفر کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، اپنی سرداری کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں بھائی ان کو تو پاگل پن ہے، ذرا ٹھہرو، ان کی باتوں میں مت آ جانا، شاید ان کا پاگل پن ختم ہو جائے، ان کی دیوانگی ختم ہو جائے، پھر یہ بھی ہماری طرح لائن پہ آ جائیں گے، جو ہمارا مسئلہ ہے اس پہ آ جائیں گے۔ تو انہوں نے نوح علیہ السلام کی کھل کے تکذیب کی، اور سیدنا نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ فرمائی، چند لوگ مسلمان ہوئے، ایک روایت کے مطابق 13 مسلمان ہوئے، ایک روایت کے مطابق 80 مسلمان ہوئے، اور وہ اتنے اپنے کفر میں پکے تھے کہ مرتے مرتے اپنی اولادوں کو وصیت کر جاتے تھے کہ دیکھو نوح علیہ السلام پہ ایمان مت لے کر آنا۔ تو جب نوح علیہ السلام کو علم ہو گیا اللہ کے فضل سے کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لے کے آئیں گے، بعض علماء نے لکھا کہ نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، تو تب نوح علیہ السلام نے پھر ان کے خلاف دعا فرمائی اور کہا کہ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح نے عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، یعنی چونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا اس کے بدلے میں تو میری مدد فرما۔ وہ مدد فرمانا کیا تھا؟ آپ نے دعا کی کہ اللہ زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور پھر ان کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔
فرما کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ ہم نے پھر وہی بھیجی کہ تم کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے، ہمارے وحی کے مطابق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی مراد یہ ہے کہ تم ہماری نگاہوں میں، تم ہماری حفاظت میں ہے، یہ کافر لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تمہیں کشتی بنانے سے بھی نہیں روک سکتے۔ اور کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ایک بہت لمبا عرصہ لگا تھا کشتی بنانے میں، آپ مسلسل ایک بہت بڑی کشتی بناتے رہے، اس میں بھی کفار لوگ مذاق اڑاتے رہے، لیکن آپ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کشتی بنائی۔ اور کہتے ہیں کہ وہ کشتی کی جو شکل تھی وہ ہد ہد پرندہ ہوتا ہے اس کے انداز کی تھی، یعنی اس کے آگے اس طرح سا ہوگا کہ اس کے گردن سی ہوگی، اس کے اوپر جو ہے کلغی وغیرہ ہوتی ہے، ہد ہد ایک بڑا خوبصورت پرندہ ہوتا ہے، تو اس انداز میں آپ نے کشتی بنائی، اور آج بھی لوگ بناتے ہیں اس طرح کی، بہت سارے لوگ۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، اور جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلے، تو اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک نشانی بتا دی تھی کہ تم کشتی بناتے رہو، اور کشتی میں سوار کب ہونا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جب ہماری طرح ہمارا حکم آیا، یعنی ہماری طرف سے عذاب آئے گا، تو اس کی علامت یہ ہے کہ تندور جس کو ہم کہتے ہیں اس تندور میں سے پانی نکلنے لگے گا، حالانکہ تندور سے پانی نہیں، تندور میں آگ ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تندور سیدنا آدم علیہ السلام کا تھا۔ اب دنیا کے کون سے علاقے میں تھا، اس کے بارے میں بعض نے کہا کہ وہ تندور کوفہ میں تھا، بعض نے کہا ملک شام میں تھا، بعض نے کہا کہ ہندوستان میں تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کا تندور تھا وہ۔ تو اس تندور سے جب پانی نکلنے لگا تو فرمایا کہ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو تم اس کشتی میں ہر جاندار کے دو دو جوڑے رکھ لینا، ہاں ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا رکھ لینا، ٹھیک ہے جی، ہاں ہر جوڑے میں سے دو، وہ اہلہ کا، اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق علیہ القول، سوائے یہ کہ جس پر بات پوری ہو چکی ہے، منہم۔ تو یہ نوح علیہ السلام کو چونکہ دیگر مخلوقات کو بھی بچانا تھا، تو سیدنا نوح علیہ السلام نے تمام جانداروں کے جوڑے جوڑے رکھ لیے اپنی کشتی میں، اور جتنے مسلمان آپ کے ساتھ ہوئے تھے ان کو بھی آپ نے سوار کر لیا، مگر بتایا گیا آپ سے کہ سوائے اپنے گھر والوں کو بٹھا لینا، مگر جن کے بارے میں حکم الہی ہو چکا ان کو نہیں بٹھانا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا اور آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی، یہ دونوں کفر پہ تھے، تو ان کے بارے میں اللہ نے اشارتاً کر دیا، کہہ دیا، فرمایا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، یعنی اب ان کی شفاعت مت کرنا، سفارش مت کرنا۔ تو جب طوفان آیا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، آ جاؤ، کہہ رہے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ اب قدرت خدا کے دیکھیے، پانی اتنا زمین سے چڑھا، آسمان سے برسا، وہ پہاڑ کی چوٹی بھی پانی کے اندر ڈوب گئی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، تو آپ نے دعا کی تھی، تو اس وقت آپ سے فرمایا گیا کہ نوح یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کیونکہ یہ تمہارے کلمے پہ نہیں ہے۔ اہل وہی ہوتا ہے جو آپ کا کلمہ گو ہو، اگر کوئی آپ کے گھر میں بھی پیدا ہوا مگر اس کا دین الگ ہے تو وہ پھر آپ کا اہل نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ابو لہب جو ہے، اس کے بارے میں تو مشہور ہے، متفق علیہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس لیے آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ اور جو آپ کے چچا مسلمان ہو گئے تھے جن کے بارے میں متفق علیہ ہے، جیسے حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو یہ آپ کے اہل بیت میں داخل ہیں۔
کیونکہ ان کا کنفرم ہے مسلمان ہونا. تو جو جس کا دین الگ ہو تو وہ پھر اہل بیت میں نہیں ہوتا. اسی لیے آج بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے مگر اپنے عقائد کے اندر کفریہ عقائد شامل کر لے جو اس کو دین اسلام سے خارج کر دے تو وہ سید نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع فرما دیا کہ ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا. انہم مغرقون، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے. فرمایا کہ فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب ٹھیک بیٹھ جاؤ کشتی پر آپ اور آپ کے ساتھ والے، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو پھر کہو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی. یعنی کشتی میں بیٹھ جاؤ اور ٹھیک ہو جاؤ تو پھر اللہ کی حمد بیان کرنا اور پھر یہ بھی کہنا کہ اللہ نے ہمیں ظالموں سے نجات دے دی ہے. کیونکہ وہ سارے کے سارے کفار تھے، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان پہ پوری کوششیں ہو چکی ہیں کہ سورہ نوح کو آپ دیکھیں گے نا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب، آپ کہتے ہیں رب میں نے ان کو کھلم کھلا بلایا، میں نے ان کو سرگوشی کر کے آستے سے رازداری کے ساتھ بھی تیرے دین کی طرف بلایا، میں نے ان کو سمجھا کے بلایا، ہر طرح سے بلایا، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تو ان کو کسی کو نہ چھوڑ. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. تو پتہ چلا کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور حمد کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس احسان کا بھی ذکر کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پہ کیا ہے. اور دعا کرنی چاہیے، اور دعا اللہ تعالیٰ تعلیم فرما رہا، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. یعنی اب کشتی تو لگ گئی تھی اور حد نگاہ تک پانی پانی تھا، زمین پر کہیں خشکی نظر نہیں آتی تھی. تو آپ نے پھر اللہ ہی نے آپ کو تعلیم کی تو پھر آپ نے اللہ کی تعلیم کے مطابق پھر دعا کی. اب یہ بھی دیکھیں اللہ کا کتنا کرم ہے، خود ہی تعلیم کرواتا ہے اور وہ بندہ پھر اس تعلیم کے مطابق جب مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر نواز دے دیتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ضرور ہم جانچنے والے تھے. تو اب اس کے اندر تو بے شمار نشانیاں ہیں سیدنا نوح علیہ السلام کی اس واقعے میں. لیکن موٹی سی ایک بات یہی ہے کہ انسانوں کی کامیابی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جڑ جانے میں ہے. جب انسان اللہ کے نبیوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور اب اس زمانے میں اگر ہم بات کریں تو نبی آخری زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور آپ کی تعلیمات کو تھام لیں تو اسی میں کامیابی انسان کی. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اختیار کر لیں اس راستے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اس واقعے میں ہمیں یہی درس ملا کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کے ساتھ اگر جڑ گئے تو کامیابی ہے. اور یہ اتنا باریک راستہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا اور پھر اس کے ارد گرد ٹیڑھے میڑھے دیگر خطوط کھینچے. تو صحابہ کرام نے عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ صرف ایک سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ تک لے جانے والا، جو صراط مستقیم ہے. اس کے علاوہ دائیں بائیں جتنے راستے ہیں یہ سب کے سب شیطان کے راستے ہیں. تو ایسے ہی دین کا راستہ دیکھنے میں تو سب اپنا لیتے ہیں، لیکن کب دائیں بائیں نکل گئے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اور یہ علم دین جب تک حاصل نہ ہو تب تک بندہ ان باتوں کو نہیں جان سکتا.
یا تو علم دین ہو یا عالم کی صحبت میں ہو. تو کیونکہ عالم کی اگر صحبت میں ہوگا تو وہ عالم خود اپنے آپ کو ہی بچائے گا اور جو اس کی صحبت میں ہوں گے ان کو بھی بچا لے گا. اسی لیے تمام کے تمام بزرگان دین نے پیر بننے کے لیے شرط رکھی ہے کہ وہ عالم دین اس کا ہونا ضروری ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے فتاوی رضویہ میں متعدد مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر بننا، مرشد بننا، ہادی بننا ہے. اور ہادی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو شر کا پتہ ہو. یعنی شر سے کیا مراد ہے کہ کفریات کا پتہ ہو. آپ فرماتے ہیں صدہا ایسے افعال ہوتے ہیں، ایسے اقوال ہوتے ہیں کہ بندہ جن کے کرنے سے کفر میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ لکھتے ہیں فمن لم یعرف الشر فیوما یقع فیہ، جس کو شر کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ ایک دن ضرور اس میں گر جائے گا. تو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا. جو عام عوام ہے جنہوں نے دین نہیں سیکھا وہ ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں جس سے کفر لازم آ جاتا ہے. ایسے گانے آج ہماری مارکیٹ میں چل رہے ہیں، معاشرے میں چل رہے ہیں، جن کو پڑھنے سے کفر لازم آ جاتا ہے. ایسے ایسے افعال ہمارے یہاں پر کیے جاتے ہیں جو کفر کے ساتھ متعین ہے اور وہ ہمارے یہاں پہ ہو رہے ہیں. تو امام اہل سنت فرماتے ہیں اس لیے پیر کا عالم ہونا ضروری ہے. کیونکہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کفر میں پڑ جائے گا پھر توبہ نہیں کرے گا، اور توبہ کر لے گا تو پھر کیا اتنی توبہ کرے گا کہ خود نے توبہ کر لی. اب اس کفر کی وجہ سے جو سلسلہ اس کا منقطع ہو گیا تھا، اپنے بزرگوں سے اس کا رابطہ کٹ گیا اس کفر کی وجہ سے، اب اس سلسلے کو دوبارہ نہیں جوڑے گا اور اسی منقطع سلسلے کو چلاتا رہے گا. اور آج ہمارے سامنے اس کی پریکٹیکل مثالیں موجود ہیں. لوگ آئے دن کفریات بکرے ہوتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا تو خود توبہ کر لیتے ہیں. بس وہ جو سلسلہ منقطع ہو گیا تو اب تو لازم ہے کہ سلسلہ منقطع ہو گیا تو کسی اور سے مرید ہو، اس سے خلافت لے، پھر سلسلہ چلائے. اب پرانا سلسلہ نہیں چلے گا. یہ شرائط لکھی ہے بزرگان دین نے. تو اس لیے علم ہونا ضروری ہے، اور علم نہ ہو تو پھر انسان ان سارے کے سارے دھندوں میں پڑ جاتا ہے. اور اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور ہم ضرور جانچنے والے تھے. یعنی اللہ ضرور آزمائش فرماتا ہے. فرما کہ ثم انشأنا من بعدہ قرنا آخرین، پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کیا. یعنی اب وہ جو پچھلی قوم تھی وہ ختم ہو گئی، طوفان نوح میں ڈوب گئی. پھر جو انسان باقی بچے تھے اللہ تعالیٰ نے انہی سے مزید انسان پیدا کر کے ایک نئی قوم بنا دی. اب نوح علیہ السلام ان سے رخصت ہو چکے تھے، وصال پردہ فرما چکے تھے. تو اب یہ قوم پھر جب گمراہ ہو گئی، نبیوں کی تعلیم کو چھوڑ دیا اور شیطان ان میں آ گیا، تو فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور اس نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اب یہ بے عینی وہی جملہ ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا، افلا تتقون. اب یہاں سے واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کا شروع ہو گیا ہے اور یہاں پر پھر رکوع ختم ہو گیا ہے. تو یہاں پر ہم بھی اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہیں. بہرحال ہدایت نبیوں کی لائی ہوئی تعلیمات میں ہے.